حماس اور اسرائیل نے جنگ زدہ غزہ میں ایک ہسپتال میں دھماکے کے بعد 500 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد الزامات کا سودا کیا، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ اسرائیلی راکٹ سے ہوا۔ بنجامن نیتن یاہو حکومت نے برقرار رکھا کہ اس حملے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکریت پسندوں پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سبکدوش ہونے والا اسلامی جہاد راکٹ غلط فائر ہوا۔ اپنے دعووں کی تائید کے لیے اسرائیل نے دھماکے کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ جاری کیا، جن میں سے ایک میں راکٹ کے مارے جانے سے پہلے اور بعد میں ہسپتال اور اس کے اطراف کو دکھایا گیا تھا۔ IDF نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، اسلامک جہاد دہشت گرد تنظیم کی جانب سے ایک ناکام راکٹ لانچ غزہ شہر کے الاہلی اسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی جہاد دہشت گرد تنظیم کی جانب سے ناکام راکٹ داغنے سے پہلے اور بعد میں اسپتال کے آس پاس کے علاقے سے IAF کی فوٹیج۔ ایکس سابقہ ٹویٹر۔ ہسپتال کی پارکنگ میں راکٹ گرنے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ان کے ہتھیار، خاص طور پر ان کے راکٹ، زیادہ اثر والے تھے اور جس جگہ پر وہ مارے گئے وہاں گڑھے بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے قریب کوئی نظر آنے والا گڑھا نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عمارت کو بھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ جائے وقوع پر ہونے والے دھماکے کے سائز کی وضاحت کرنے کے لیے اسرائیلی فوج کے چیف ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگری نے کہا کہ یہ اس کے مطابق غیر خرچ شدہ راکٹ ایندھن آگ پکڑ رہا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نقصان پروپیلنٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا، نہ صرف وار ہیڈ کی وجہ سے، انہوں نے کہا۔ ہگری نے حماس پر دھماکے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ وہ اتنی جلدی نہیں جان سکتی کیونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ دھماکے کی وجہ کیا تھی۔ غزہ میں صحت کے حکام نے بتایا کہ اہلی عرب اسپتال میں ہونے والے دھماکے میں تقریباً 500 افراد ہلاک ہوئے۔ زمین پر افراتفری کے مناظر تھے جب ہلاک اور زخمیوں کو قریبی طبی مراکز میں لے جایا گیا۔ الشفا ہسپتال میں خون آلود چادروں اور سفید پلاسٹک کی چادروں میں لپٹی کئی لاشیں فرش پر قطار میں کھڑی تھیں۔ دنگ رہ گئے لواحقین نے پیاروں کو پہچاننے کی کوشش کی۔ دھماکے کے بعد شدید کشیدگی کے ساتھ عرب رہنماؤں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات منسوخ کر دی، جو آج اسرائیل پہنچے تھے۔ سعودی عرب، ترکی، مصر اور متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل تھے جنہوں نے اس حملے کی مذمت کی اور اسرائیل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تازہ ترین گانے سنیں صرف کام پر۔ منگل کو ہونے والے دھماکے سے پہلے غزہ میں صحت کے حکام نے کہا کہ اسرائیل کی 11 روزہ بمباری میں کم از کم 3000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ حماس کے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیلی کمیونٹیز پر ہنگامہ آرائی کے بعد شروع ہوا تھا، جس میں 1400 افراد ہلاک اور 200 کے قریب غزہ میں یرغمال بنائے گئے تھے۔ تبصرہ کریں، اس لڑائی نے مشرق وسطی میں جنگ کے وسیع ہونے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے طیارہ بردار جہاز بھیجے ہیں، جبکہ حماس کے اتحادیوں بشمول ایران اور تہران کی لبنانی پراکسی حزب اللہ نے غزہ پر اسرائیلی زمینی حملے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔